آج دے جمعۃ المبارک دے اندر موضوع نو تھوڑا جا چینج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت دے حوالے نال چند معروضات میں پیش کرنیاں نے اور آج دا میرا موضوع اے ہوئے گا کہ قرآن مجید برہان رشید دے اندر ویسے تے سارا قرآن نعت مصطفیٰ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حضور دیاں عظمتاں اندر ہے سارے قرآن وچ رب نے اپنے محبوب دیاں نعتاں ہی پڑھیاں نے لیکن آج میں یہ دسنا ہے کہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے نال نسبت رکھن والیاں شیواں دیاں جیڑیاں قسماں اٹھائیاں نے آج میں انہاں قسماں دا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دیاں قسماں اور جس شے دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی اس شے دی بھی قسم رب قرآن وچ اٹھانا ہے اے آج دی میری تقریر دا عنوان ہے اور اپنی نوعیت دا بڑا ایک پیارا ایک موضوع ہے اور میں بحمداللہ پہلی مرتبہ اس موضوع تے گل کرانگا اور کوشش کرانگا توانو محظوظ کرن دی بڑی محبت دے نال بڑی توجہ نال تساں سماعت فرمانا ہے قسم جیڑی ہوندی ہے اے کسے اعلیٰ شہدی اٹھائی جان دی ہے عظمتاں والی شہدی قسم اٹھائی جان دی ہے اور علماء فرماندے نے کہ اگر قسم اٹھانی ہوئے تو صرف اللہ دی قسم اٹھانی چاہی دی ہے اللہ تو علاوہ کسے شہدی قسم نہیں اٹھانی چاہی دی کیونکہ اللہ سارے ہیں تو وڈا شان والا ہے وہ عظمتاں والا ہے وہ بزرگی والا ہے وہ خالق و مالک و راضی کے حیو قیوم ہے اس واسطے علماء فرماندے نے قسم اٹھاؤ تے اللہ دی اٹھاؤ اور کسے دی قسم نہ اٹھاؤ مطلب ہے کہ عظمت والی شے دی قسم اٹھانی چاہی دی ہے اللہ دی قسم اس واسطے ہے کہ اللہ سارے ہیں تو وڈا عظمتاں والا ہے شانہ والا ہے آج قرآن پڑھنا ہے کہ او مقام پڑھنے نے جتھے اللہ نے اپنے محبوب دیاں قسمہ اٹھائیاں اور اپنے محبوب دی نسبت والی شیواں دیاں قسمہ رب نے قرآن وچ اٹھائیاں انہاں وچوں میں کیونکہ وقت میرے کو تھوڑا ہے اور موضوع میرا لمبی ہے اس واسطے میں بڑی جلدی دنال اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا اور پہلی قسم میں قرآن مجید دے 27ویں پارے تو سورۃ الطور دیاں پہلی آیات میں بیان کرانگا قرآن سنیا جے تو قرآن سن کے مزہ آئے تشفیر سبحان اللہ کیا جے اللہ دا قرآن سورۃ الطور 27واں پارا خالق کائنات نے اپنے محبوب دیاں قسمہ اٹھائیاں صرف اپنے نبی دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں اپنے یار دے شہر دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں صرف اللہ نے اونا چیزاں دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں بلکہ او پہاڑ جتھے میرے آقا دا گزر ہو جائے ایک دفعہ جس جگہ دے میرے نبی دے قدم لگ جان اللہ اونا راواں دیاں قسمہ بھی اٹھان دائے اونا جگہ دیاں قسمہ بھی اٹھان دائے اللہ دا قرآن سنیا جی رب کائنات نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَأْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَيْتِ الْمَسْجُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ خالق کائنات نے فرمایا سانو طور پہاڑ دی قسمیں طور پہاڑ دی قسمیں سانو کتاب دی قسمیں کھلی ہوئی کتاب دی قسمیں
والبیت المعمور او فرشتیاں دا قبلہ جڑا ستاں آسماناں تے اوپر ہے اللہ فرماندا ہے سانو بیت معمور دی قسم والسقف المرفوع سانو کھلے ہوئے آسمان دی قسم کھلی ہوئی چھت دی قسم یعنی عرش اعظم دی قسم عرش معلی دی قسم والبحر المسجور سانو ابل دے ہوئے سمندر دی قسم اللہ نے اس ساریاں قسماں اٹھائیاں نے لیکن میں پہلی آیت تے گل کر رہا اللہ فرماندا ہے لوگو اے سونے حبیب منو تور پہاڑ دی قسم ویسے تے تور عربی دے اندر تور جیڑا پہاڑ نو آکھیا جاندا ہے اس پہاڑ نو تور آکھیا جاندا ہے جیڑا پہاڑ پتھر دا ہووے لیکن او دے اوتے سبز سبز رنگ دے پودے اگے ہون گھاس اگیا ہووے سبزہ اگیا ہووے میرے کریم نبی دے غلامو لیکن جیڑا میں عرف عام دے اندر تور پہاڑ مصر دے پہاڑاں وچوں ایک پہاڑ ہے تور او پہاڑ ہے جبل تور او پہاڑ ہے جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام نال رب کائنات نے شرف ہم کلامی عطا فرما کے آپ دے نال اللہ نے کلام فرمایا انہوں جبل تور آکھیا جاندے تور سینہ بھی آکھیا جاندے میرے کریم نبی دے غلامو اللہ فرماتا ہے سانو تور پہاڑ دی قسم اے پہاڑ دی قسم جبل تور دی قسم اللہ نے کیوں اٹھائیے سنیا جے ذرا قرآن میرے کریم نبی نے غلاموں امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اس وجہ تو اللہ نے تور پہاڑ دی قسم اٹھائیے ادیاں دو وجہ امام قشیری نے بیان فرمایا پہلی وجہ وے امام قشیری فرما دینے معراج دی رات میرے آقا دے تور پہاڑ تے قدم لگے اس وجہ تو اللہ نے قسم اٹھائیے کیونکہ سنن نسائی دی حدیث میرے نبی نے فرمایا جدو معراج دی رات میرا براق جبل تور تے پہنچے آئے تور پہاڑ تے پہنچے آئے جبریل نے عرض کی دیئے سونیا کملی والیا براق تو تھلے اترو میرے نبی تھلے اترے جبریل عرض کر دینے سونیا ایتھے دو رکھتا نفل عطا فرماؤ ایتھے نفل پڑھ لو میرے آقا نے دو نفل پڑھے نے تے جبریل عرض کر دینے فقال جبریل اتدری این صلیتا سونیا کیا تو انو پتا وے تو سا نماز کتھے پڑھیے ایک کیڑا مقام ہے جبریل نے سوال کیتا نالی حلا میرے نبی بولے نہیں جبریل سوال بھی آپ کیتا وے جواب بھی آپ دیتا ہے تے بول کے آنے نے سلیتا بطوری سینا حیث کلم اللہ موسیٰ ہر گردے نے سونیا کملی والیا اے مقام جتھے تساں دو نفل پڑے نے اے تور سینہ میں اے جبل تورے اے او پہاڑے جتھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمایا اے او پہاڑے میرے کریم نبی دے قدم لگے میرے نبی دے قدم لگن دی وجہ تو اللہ فرماندہ بطور سونیا اس پہاڑ تے تیرے قدم لگے نے تیرا رب آندہ ہے سانو اس پہاڑ دی قسم اس پہاڑ دی قسم کیونکہ تھے میرے آقا دے قدم لگے نے امام قشیری رحمت اللہ علیہ یدی دوسری وجہ بیان فرما دینے آپ نے فرمایا اللہ نے تور پہاڑ دی قسم اس واسطے اٹھائیے اللذی سمیع فیہ موسیٰ ذکر محمد و امتی حضرت امام قشیری فرما دینے اس
واسطے اللہ نے قسم اٹھائی ہے اے طور سینا جبل طور او پہاڑ جتھے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جدوں رب دے نال کلام کیتا اللہ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی تے طور سینا تے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچوں رب دی زبان پاک تو اللہ دی بارگاہ وچوں جدوں شرف ہم کلامی ملیا وے تے موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ تے میرے نبی دا ذکر بھی سنیا میں مصطفیٰ دے اینا غلاماں دا نبی دی امت دا ذکر بھی سنیا میں اٹھے موسیٰ علیہ السلام میرے نبی دا ذکر سنیا میں اس پہاڑ تے میرے نبی دا نبی دی امت دا ذکر اندارے آوے اس واسطے رب اس پہاڑ دیاں قسمہ اٹھا رہے آئے سونے مینوں طور دی قسم دوسری قسم میں قرآن تو پڑھن لگا کیونکہ وقت تھوڑا جلدی نہ چلا گا پہلی قسم بیان کی تھی 27ویں پارے تو سورۃ الطور تو دوسری قسم جڑی اللہ اپنے یار دی نسبت دیاں اٹھاندا ہے سنیا جے ذرا اللہ دا قرآن تیسواں پارہ ہے سورۃ البلد دیاں پہلیاں 3 آیات پڑھن لگا اللہ دا قرآن میرے نبی دیاں قسمہ اٹھاندا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد سونے منو مکے شہر دی قسم منو مکے شہر دی قسم میرے نبی دے غلاموں میرے آقا نے مسکرا کے عرض کیتا ہوئے گا یا اللہ مکے دیاں قسماں کیوں اٹھا رہے آئیں رب کائنات نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا اے کملی والیا سونیا مکے دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے ساڑا گھر بیت اللہ ہے مکے دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے حجر اسود دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے مقام ابراہیم مکے دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے مزاب رحمت اتنے مقام ملتزم دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے دی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی اتنے مناوے میدان عرفات مزدلفہ بے دیاں قسماں اس واسطے نہیں اٹھائیاں اتنے آپ زمزم دا مٹھا کنوائیں دیاں قسماں اس واسطے نہیں اٹھائیاں اتنے پہاڑ بڑے سونے نے دیاں قسماں اس واسطے نہیں اٹھائیاں اتنے میرے بڑے بڑے نبی ہوندے رے بڑے بڑے رسول ہوندے رے دیاں قسماں اس واسطے نہیں اٹھائیاں اتنے بڑے بڑے ولی آنگے ہوستے کتب آنگے بڑے بڑے صحابہ آنگے بڑے بڑے آلہ لوگ آنگے اس واسطے قسمہ نہیں رب کائنات بارگاہ جو عرض کیتی ہوئے گی سونیا اللہ پر قسمہ کیوں اٹھا رہے ہیں ایدیاں قسمہ کس وجہ تو اٹھا رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونیا مکے دی قسم ایدیاں قسماں ایدے پہاڑاں دی وجہ تو نہیں بیت اللہ دی وجہ تو نہیں مقام ابراہیم دی وجہ تو نہیں حجر اسود دی وجہ تو نہیں ایدی قسم اس واسطے اٹھا رہی ہوں اس شہر دیاں گلیاں نے تیرے قدماں دے بوسے لے ہوئے نے
اس شہر دیاں قسماں اس وجہ تو اٹھا رہے ہیں، اس شہر دیاں گلیاں نے تیرے قدمانوں چمیاں ہویا وے، ایتھے تیرے قدم لگے ہوئے نے میرے نبی کریم دے غلاموں، اسے واسطے عربی لوگ آندے نے شرف المکان بالمکین، مکان دا شرف او دے رہن والے مکین دی وجہ تو ہوندا ہے، جڑا بندہ جس مکان وچ رہندا ہووے او دی وجہ تو مکان دیاں شاناں ہوندیاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، اس وجہ تو مینوں کہن دو میرا نبی مکے بچی ہووے تے پھر مکہ شانہ والا، میرا نبی مدینے ہووے پھر مدینہ شانہ والا، میرے نبی دی وجہ تو اللہ قسمہ اٹھا رہے ہیں، میرے آقا مکے بچی ہوون اللہ دی بارگاہ چ مکہ شہر محبوب ہے، میرا نبی مدینے جاوے پھر مدینہ بھی میرے نبی دی بارگاہ دی وجہ تو میرے نبی دی نسبت دی وجہ تو اللہ دا محبوب شہر بن جاندا ہے، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، اسے واسطے اسی تیانیاں شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس کو مل کے سارے کہہ لو مدینہ اس کو شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ تیسری قسم اس سورت تیسری آیت اللہ دا قرآن آندہ ہے ووالد وما ولد، اللہ فرماندہ ہے سونیا منو باپ دی قسم ہے، والد دی قسم ہے، ولد جیڑا بیٹے واسطے بولیا جاندہ ہے لیکن ولد دا لفظ ساری اولاد دے مجموعے تے بھی بولیا جاندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے سونیا منو والد دی قسم ہے، او دے بچوں پیدا ہون والی اولاد دی بھی قسم ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو تفسیر روح البیان اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ ایدے 3 قول لکھے نے، کس باپ دی قسم ہے، کیڑی اولاد دی قسم ہے، تینوں قول پڑھ کے سناواں گا۔ پہلا قول امام حقی فرماندے نے، قاضی ثناء اللہ بھی لکھے آئے تفسیر مظہری دے اندر، اور بھی مفسرین نے لکھے آئے ووالد وما ولد، باپ دی بھی قسم ہے او دی اولاد دی بھی قسم ہے۔ پہلا قول ہے اس والد تو مراد حضرت جناب آدم علیہ السلام نے، اولاد تو مراد قیامت دی کر آپ دی ساری اولاد ہے۔ دوسرا قول ہے والد تو مراد حضرت جد الانبیاء حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اولاد تو مراد جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ ایک قول ہے باپ تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اولاد تو مراد ولد تو مراد او پتر آپ دا یو بیٹا میں جنہوں آپ نے کعبہ بنا کے دعا مانگ کے رب کولو منگیا ہے۔
جڑا سمجھیا وہ بولے سبحان اللہ۔ تیسرا کولے وے امام حقی بھی لکھیا، قاضی ثناء اللہ بھی لکھیا، اور بھی مفسرین نے لکھیا ووالد وما ولد، باپ دی بھی قسم ہے اور دی اولاد دی بھی قسم ہے۔ تیسرا کولے وے ایدے تو مراد باپ تو مراد زہرا دا بابا وے، حسنین دا نانا وے، باپ تو مراد میرا تیرا نبی ہے، اللہ دا حبیب ہے، اولاد تو مراد میرے آقا دی اوٹو تو لے کے قیامتی کے ساری امت میرے آقا مراد نے، اولاد تو مراد نبی دی ساری امتیں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، کیونکہ ویسے تے اللہ دا قرآن آندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ویسے تے اللہ فرمانا میرا یار تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں، اے تو مرادے میں میرا نبی تواڈے بالغاں وچوں کسے دا جڑا وے باپ نہیں، کیونکہ میرے آقا دے صاحبزادے بچپن وچ وصال فرما گئے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو۔ لیکن اس آیت دا مطلب ہے وے، اس آیت دا مطلب ہے وے، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، ساری تقریر ایک پاسے اج دے جمعے اندر اے حدیث ایک پاسے دلاں دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے، دلاں وچ جگہ دیا جے، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، نبی دا پیار لے کے نبی دا عشق لے کے سنیا جے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم او کما قال علیہ السلام۔ ترجمہ سنو گے مچل جاؤ گے، بلال سون دے توسل یوٹیوب تے جائے گا، فیس بک تے لائیو جا رہا ہے، لوگ دیکھتے پینے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، حدیث سنیا جے ذرا میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی دے دیوانیوں، میرے آقا دی حدیث ابو داؤد اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اے میرے غلاموں، میں تواڈے ساریاں دے باپ دی جگہ دے ماں، میں تواڈا ساریاں دے والد دی جگہ دے ماں، میں تواڈا باپ لگنا ماں، والد لگنا ماں۔ کیوں؟ میرے آقا نے جیڑی وجہ بیان کی تھی، وجہ بھی بڑی سونی بیان کی تھی، میرے نبی فرمایا اعلمکم، میں تواڈے ساریاں دا والد لگنا ماں، باپ دی جگہ دے ماں، اس وجہ تو میں توانو ساریاں نو سکھانا ماں، توانو تعلیم سکھانا، میں توانو پڑھانا ماں، میں توانو سکھانا آیا ماں۔ علامہ یعلم تعلیم، ایدہ مطلب اندہ سکھنا، لیکن میرے آقا نے جمع متکلم دا سگا استعمال فرمایا اعلمکم، میرے آقا فرمایا میں تواڈا باپ کیونکہ میں توانو تعلیم سکھانا وا۔ ایدے تو پتہ چلیا سکھان والا استاد شاگرد دا باپ ہوندا ہے، باپ دی جگہ تے ہوندا ہے۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے آقا نے فرمایا میں تواڈا ساریاں دا باپ لگنا وا کیونکہ میں توانو تعلیم سکھانا وا۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا تسی سارے میرے تیاں پتر لگ دے گو، میں مصطفیٰ تواڈا باپ لگنا وا۔ کنیاں قسمہ ہو گئیاں؟ تین۔ چوتھی قسم سننا، اللہ تعالیٰ اپنے یار دی نسبت نال قسمہ اٹھا رہے ہیں۔
اللہ دا قرآن 5واں سپارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 65 یعنی آیت نمبر 65 پڑھن لگاؤ۔ آیت پڑھن تو پہلا میں ادا شان نزول دس دما۔ اس آیت شان نزول دو طرح بیان کیتے جاندے نے۔ شان نزول سنو پھر قسم سنو گے زیادہ مزہ آئے گا۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، اس آیت دا پہلا شان نزول صحیح البخاری شریف تو پڑھنا چاہلا۔ حضرت زبیر میرے نبی دے میرے نبی دی پپھی جان دے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رقبہ آپ دی زمین ایک انصاری صحابی دے نال رل دیئے۔ حضرت زبیر دی زمین اچھی ہے، انصاری صحابی دی زمین نیوی ہے۔ انہاں دا پانی لگان تو جھگڑا ہو گیا، پانی لگان تو آپس اندر تنازع ہو گیا۔ گل جلدی میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچیے۔ میرے آقا نے دعا دیاں گلاں سنیاں۔ میرے نبی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حق وچ فیصلہ فرمایا۔ میرے آقا فرمایا زبیر جی آقا، فرمایا پہلا تو اپنی زمین نو پانی لگا۔ تیری زمین جدو سراب ہو جائے، جدو تیری زمین نو ضرورت مطابق پانی مل جاوے، پھر اپنے انصاری بھائی نو پانی لگا دے بھی۔ جدو فیصلہ ہو گیا میرے آقا دا کلمہ پڑھن والی ہو، جدو دونوں صحابی باہر نکلے، انصاری صحابی نبی دی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ جیڑا نبی دی شکایت کرے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے ایویں گل کر دیتی ہے، بول کے آندے نے میرے نبی نے حضرت زبیر دے حق اندر اس واسطے فیصلہ کیتا ہے کیونکہ آپ دی پپھی دے بیٹے لگ دے نے، اس واسطے فیصلہ آپ دے حق وچ کیتا ہے۔ گل جلدی میرے آقا دے کناں تیکر پہنچی۔ میرے آقا نو بڑا دکھی ہویا، میرے نبی نے واپس بلایا۔ میرے نبی فرمایا اے زبیر جی آقا، فرمایا میں مصطفیٰ نے پہلا یہ آکھیا سی اپنی زمین نو مقدور پر پانی لگا کے پھر اینو لگا دیں۔ ہن تیرا نبی تینو اے حکم دیندا ہے اپنی پہلی نو پانی لگا، اینا پانی لگا، اینا پانی لگا زمین فل ہو جائے، بنیاں دے اتوں پانی اٹھے جائے، جڑا وے ترن لگ پئے، جڑی زمین جڑی ہے او پانی دے نال فل ہو جاوے، فل کر کے پھر اینو پانی لگان دمی۔ گل کا جلدی میرے آقا نے جدو ختم کر دیتی فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جبریل میرے یار نے فیصلہ کیتا بے، اے جبریل میں رب چاہنا ماں یار دے اس فیصلے نو قرآن دا حصہ بنا دئیے۔ جبریل قرآن دی اے آیت لے کے آئے۔ دوسرا شان نزول تفسیر روح البیان اندر اور بھی علماء نے لکھے آئے، ایک یہودی دے ایک منافق بندے دے اندر جھگڑا ہو گیا، کسے گل تے جڑا وے تنازع ہو گیا، آندے نے چلو فیصلہ کسے کولوں کروائیے۔ یہودی بول کے آندا ہے اگر فیصلہ کروانا ہے اور کسے کولوں نہیں کروانا، مسلماناں دے نبی کولوں کروانا ہے۔ یہودی ہو کے او کہندا بے فیصلہ مسلماناں دے نبی کولوں کروانا ہے، کیونکہ یہودی ہو کے بھی او دا عقیدہ بے اگر کسوں انصاف ملنا ہے تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں ملنا ہے۔ لیکن منافق جیڑا ہے، منافق بندہ جیڑا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی منافقت کرن والا ہے، منافق ہے، آندا نا فیصلہ نبی کولوں نہیں کروانا۔ یہودیاں دے سرگنا، یہودیاں دے سردار
کعب بن اشرف کو کروانا ہے. ایک گلاں چل دیاں پر حال میرے آقا کو گئے. میرے نبی دعا دیاں گلاں سنیاں. میرے نبی گلاں سن کے میرے آقا نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے کدے ذات بیکھ کے فیصلہ نہیں کیتا. میرے آقا تے انصاف کرن والے نے میرے نبی نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتا. اتھوں نکلے نے منافق بول کے آندا ہے لا اردا میں اس فیصلے تے راضی نہیں. چلو عمر فاروق دی بارگاہ چلیے عمر کولوں فیصلہ کرواواں گے. کیونکہ منافق سمجھدا ہے عمر جذباتی جے بندے نے او سمجھن گے ایک کلمہ ساڈے نبی دا پڑھدا ہے نمازاں ساڈے نال پڑھدا ہے عبادتاں ساڈے نال کردا ہے میرے حق وچ فیصلہ کرن گے. حضرت عمر دی بارگاہ گئے بول کے آندے نے اسی فیصلہ کروانا ہے. یہودی آندا ہے عمر فیصلہ کرن تو پہلا ایک گل یاد رکھیا جے اس تو پہلا تواڈے نبی نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے. حضرت عمر نے جدوں سنیا اندر گئے نے تلوار لے کے آئے او دی گردن اڑا کے انہوں قتل کر دیتا ہے. تے بول کے آندے نے لے فیصلہ کر دیتا ہے او جیڑا ساڈے نبی دا فیصلہ نہیں مندا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیئے. چل دی سارے منافق کٹھے ہو کے میرے نبی کھل گئے آندے نے ویکھو جی عمر نے اپنے ہی بندہ مار دیتا ہے. وہ بھی کلمہ پڑھدا سی نمازاں پڑھدا سی داڑھی رکھی سی روزے رکھدا سی کردا سارا کچھ سی لیکن دل وچ نبی دا پیار کوئی نہیں سی. ہے منافق سی. انہاں آکھیا جی ساڈا اپنا بندہ عمر نے مار دیتا ہے. کل جدوں میرے آقا تیکر پہنچیے حالا میرے آقا بولے نہیں. جبریل قرآن دی ایہو آیت لے کے آگے ارگردے نے سونیا فجاء جبریل فی الحال فقال انہو الفاروق قد فرق بین الحق والباطل. میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جبریل آکے ارگیتی آقا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے عمر نے اس بندے نو مار کے کوئی غلط نہیں کیتا. عمر نے حق تے باطل دے اندر فرق کیتا ہے. میرے نبی نے عمر فاروق نو بلایا میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ انت الفاروق انت الفاروق. میرے نبی فرمایا اے عمر اللہ دی بارگاہ چوں اے پیغام آیا ہے تو حق تے باطل اندر فرق کر دیتا ہے. اے عمر اج تو بعد اللہ دی بارگاہ وچوں تینو فاروق دا لقب ملیا وے. اج تو بعد تینو دنیا صرف عمر نہیں آکھے گی اج تو بعد لوگ تینو عمر فاروق آکھن گے. میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو اے جدوں گلاں ہویاں اللہ دا قرآن نازل ہویا جبریل قرآن لے کے آئے. جبریل آ کے قرآن میرے آقا نو سنایا. اللہ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے سونیا کملی والیا اونی دیر دی کرو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر دی کرے تینو اپنے فیصلے اندر حاکم نہ مننے. فرماندا فلا وربک سونیا منو تیرے رب دی قسم منو تیرے رب دی قسم. یہ کیوں آکھیا بابو منو تیرے
رب اپنی قسم اٹھانی ہوندی رب آندا مینوں میری قسم مینوں میں رب دی قسم رب فرماندا باللہ تاللہ واللہ مینوں اللہ دی قسم مینوں میری قسم رب فرمایا فلا وربک سونیا مینوں تیرے رب دی قسم علماء فرماندے نے ایدی وجہ اے وے رب اے کہہ کے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے ایدا مطلب اے وے کہ رب نو بھی مصطفیٰ دا رب کہلوانا بڑا چنگا لگدا ہے رب اپنے یار دی نسبت نال اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام گلاں بڑیاں نے لیکن اگلی قسم سنو تواڈے وچوں ہر بندہ اکثر بندے بزرگاں وچوں نوجواناں چوں اکثر نے ایک سورت قرآن دی یاد کیتی ہوندی ہے جنہوں سورہ یاسین آکھیا جاتا ہے یاد بھی کیوں نہ کریں میرے آقا دی حدیث سے پاک ہے میرے نبی نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین میرے نبی فرمایا لوگو ہر شے دا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے ہر شے دا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے وقلب القرآن یاسین اور قرآن دا دل سورہ یاسین ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین یا حرف ندا ہے سین جیڑا ہے یہ مخفف ہے سیدن دا ترجمہ سویا جے سینے وچ ٹھنڈ پہ اوڈا اچا سبحان اللہ آکھے آجے میرے نبی پاک دے غلامو رب فرماندا یاسین ایدہ یا حرف ندا ہو گیا سین سیدن دا مخفف ہے سید دا مطلب ہوتا ہے سردار رب فرما رہا یاسین اے سردار اے کائنات دے سردار اچھا بولو سبحان اللہ والقرآن الحکیم سونیا منو حکمتاں والے قرآن دی قسم ہے اس قرآن دی قسم ہے جیڑا تیرے تے سا نازل فرمایا مکے والے آکھیا ابو جال عتبہ شیبہ ابو لاب سارے مکے دے کافر گیٹھ جنیاں لمیاں زبانہ کھڑ کے آندے نے اسی دوانو رسول نہیں مان دے تسی نبی نہیں تسی رسول نہیں اسی رسول مان دے ہی نہیں میرے نبی پریشان ہوئے رب فرمایا انک لمن المرسلین اے کائنات دے سردار سونیا منو قرآن دی قسم ہے میں رب قرآن دی قسم اٹھا کے آنا اے مکے والے پونک دینے دے پونک دے رہن نہیں من دے نہ منل میں رب ہو کے اعلان کرنا منو قرآن دی قسم ہے سونے آدھو ساڑھا رسول بن گیا ہے نہیں من دے نہ منن میں رب آنا ساڑھا رسول ہے تو ساڑھا نبی بن گیا ہے میرے رسولہ میں جو ایک رسول ہے علی صراط مستقیم کملی والیا اے مکے والے زبانہ کٹ کے پھونک دے دیں تے پھونک دے رہن کہ معاذ اللہ مصطفیٰ گمراہ ہو گئے نے میرے نبی نے رب فرمایا علی صراط مستقیم کملی والیا میں رب اعلان کرنا ماں تسی گمراہ نہیں تسی دے صراط مستقیم تے وہ صرف صراط مستقیم تے نہیں کملی والیا تیرا رب اعلان کر دے جس رات سونیا تو گزر جائیں اور راہ صراط مستقیم بن جاندہ ہے یار اچھا بولو سبحان اللہ اگلی قرآن دی قسم جیڑی رب نے اپنے محبوب دی نسبت نہ اٹھائی ذرا سنیا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ میں قرآن پڑھا خالق کائنات نے فرمایا 30واں پارہ سورۃ العصر رب کائنات نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
قرآن واسطے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو اللہ فرماندا ہے والعصر، مینوں عصر دی قسم ہے۔ ایدے تے علماء نے مختلف قول لکھے نے، کچھ آندے نے عصر تو مراد نماز عصر دا وقت ہے، اللہ نے نماز عصر یعنی صلاۃ الوسطیٰ دی قسم اٹھائی، کچھ آندے نے غروب آفتاب دے وقت دی قسم اٹھائی، کچھ آندے نے عصر تو مراد ایدہ معنی ایدہ مطلب تو مراد اللہ نے قسم اٹھائی یعنی عصر دا مطلب زمانہ۔ اللہ فرماندا ہے منو زمانے دی قسم ہے، کچھ نے آکھیا فلاں زمانہ، کچھ نے آکھیا فلاں زمانہ، بعض نے آکھیا فلاں زمانہ۔ میں سارے قول پڑھ کے قبلہ ساریاں تفسیراں پڑھ کے سارے مترجمین دے ترجمے پڑھ کے آخر تے میں تاجدار بریلی دا ترجمہ اٹھایا، میں کنز الایمان شریف اٹھایا، کسے لکھیا عصر دن ٹائم دی قسم، کسے لکھیا غروب آفتاب دی قسم، کسے آکھیا زمانے دی قسم، کسے آکھیا فلاں زمانے دی قسم، کسے آکھیا فلاں زمانے دی قسم۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا منزل ایمان شریف اٹھایا، آپ نے لکھیا والعصر والعصر والعصر، رب فرمانا سونیا منو تیرے زمانے دی قسم ہے، منو یار دے زمانے دی قسم ہے، محبوب دے زمانے دی قسم ہے۔ ایدی وجہ اے امام خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا ہے، امام خازن فرما دے نے اقسم بزمانی ہی کما اقسم بمکانی ہے، جس طرح اللہ نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے یار دے مکان دی قسم اٹھائیے، اسی طرح والعصر کہہ کے یار دے زمانے دی قسم اٹھائیے۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، اے میرے نبی دے غلامو، اگے بھی سنیا جے اللہ یار دے زمانے دیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ اس آیت دی تفسیر سنیا جے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول قاری قرآن آپ فرماتے نے میں کریم نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہویا، میں نبی پاک دے سامنے قرآن دی سورہ عصر دی تلاوت کیتی ہے، میرے آقا نے میری تلاوت سنی ہے۔ اے لوگو اج میں قرآن پڑھا، تسی سنو، تسی پڑھو، تواڈے وچوں کوئی بندے لوگ جڑے کول بیٹھے ہون او قرآن دی جڑا تواڈی تلاوت سنل اس دور تو صدقے جاواں، پڑھن والے صحابی رسول نے، سنن والے اللہ دے یار نے۔ اونچا بولو۔ حضرت ابی ابن کعب آپ فرماتے ہیں میں سورہ عصر پڑھی، نبی پاک نو سنائی، میں پڑھ کے ثم قلت وما تفسیرها یا رسول اللہ، میں ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والیا اس سورت کی تفسیر کیے، سونیا اے دی تفسیر بیان فرما دو، اسی اگے تواڈی امت دی کر پہنچاواں گے، تواڈے غلاماں دی کر پہنچاواں گے، سونیا تسی آپ دس دو۔ سنیا جے ذرا تفسیر علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ جیڑا وے اینو نور الابصار وچ بھی لکھیا وے، اور بھی علماء نے لکھیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب آندے نے میرے نبی نے فرمایا والعصر قسم من اللہ، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے دی، اقسم ربکم بآخر النہار، اللہ نے غروب آفتاب دی قسم اٹھائی ہے۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، اگے میرے آقا فرمایا ان الانسان لفی خسر، اے دے تو مراد ابو جال کمینہ میں، الا الذین آمنو، اے دے تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق،
الا الذین آمنوا تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق وعملوا الصالحات، ایدے تو مراد میرا یار عمر فاروق وتواصوا بالحق، ایدے تو مراد میرا دورہ دماد عثمان سنیا جے وتواصوا بالصبر، فرمائے دے تو مراد میرا ویر علی شیر خدا ہے۔ اللہ یار دے شہر دیاں قسمہ اٹھا رہا ہے، یار دے زمانے دیاں قسمہ اٹھا رہا ہے، یار دی عمر دیاں قسمہ اٹھا رہا ہے، جتھوں میرا نبی ننگ جائے اللہ یونا پہاڑا دیاں قسمہ اٹھا رہا ہے، بلکہ میرا نبی بالا وچ تیل لاوے اللہ اس تیل دیاں قسمہ چکھدائے، میرا نبی کوئی پھل کھائے اللہ اس پھل دیاں قسمہ اٹھان دائے۔ ٹائم میرا مک گیا ہے، آخری آیت پڑھ کے میں گل مکاواں، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، رب فرماندا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، مایا سونیا بدوہا کملی والیا منو چاشت دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا رات دی قسم ہے، جدو رات تاریکی چھا جائے، یہ تے بھی علماء نے مختلف قول لکھے نے، لیکن میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا ہے بدوہا، رب فرمایا سونیا منو تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا منو تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، ابو لہب دی بیوی ہے جدا نام ام جمیل، میرے نبی پاک کچھ دن بیمار ہو گئے، میرے آقا نے رات دے ویلے قیام نہ فرمایا، نماز نہ پڑھی، ابو لہب دی بیوی کمینی بول کے آندی ہے رب کعبہ دی قسم لوگو، اگر تو انو دسنا مقصود نہ ہوندا، سمجھانا مقصود نہ ہوندا، کدے بھی ساری زندگی اے لفظ اپنی زبان تو میں ادا نہ کردا، لیکن میں بخاری پڑھ رہا ہاں، ابو لہب دی بیوی او کمینی آندی ہے محمد دے خدا محمد دے شیطان نے انہوں چھڑ دیتا بے، میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دا بڑا دل دکھیا ہے، دوسری روایت ہے میرے نبی پاک دے کچھ دن جبریل وہی لے کے نہ آئے، لوکاں نے گلاں کیتیاں، محمد دے خدا نے انہوں چھڑ دیتا بے، رب نے جدو میرے آقا پریشان ہوئے نے، میرے نبی دکھی ہوئے نے، جبریل قرآن لے کے آئے، رب فرمایا سونیا مینوں تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے، تیریاں زلفاں دی قسم ہے، کملی والیا اے مکے والے کٹے پونک دینے پونک دے رہن، تیرا رب آندا ہے، تیرے رب نے نہ تینوں چھڈیا ہے نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام، رب اپنے حبیب دیاں قسماں صرف اپنے نبی دیاں نہیں، نبی دی نسبت والیاں شہواں دیاں میں قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے، اگر میرے جہاں نکمہ بندہ پڑھے تو کافی وقت چاہیے ہے، لیکن اکتفا اتھے کروں گا اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ عظمت مصطفیٰ نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔